آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ نازعات تیسرے پارے کی دوسری سورہ مبارکہ ہے، اور یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، یعنی کہ مکہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک ہے، اور اس کی آیات کی تعداد ہے 46 اور رکوع اس کے ہیں 2۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی پچھلی سورہ مبارکہ کی طرح آخرت اور قیامت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان کی جو سختی سے جان کھینچتے ہیں۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور قسم ہے ان کی جو گرہ کو کھولتے ہیں۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور قسم ہے ان کی جو آسانی سے معاملے کو کرتے ہیں۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، قسم ہے ان کی جو آگے پہنچ کر ایک دوسرے کا آگے بڑھنے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اور قسم ہے ان کی جو کسی بھی کام کی تدبیر کرتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی۔ سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کی پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھائیں، اور یہ 5 قسمیں اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق فرشتوں کی اٹھائیں۔ ان 5 سے مراد جو یہ 5 مختلف ڈیوٹیوں کو، مختلف کاموں کو سر انجام دے رہے ہیں، ان سے مراد فرشتوں کے مختلف گروہ ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان کی جو سختی سے جان کھینچے۔ اس سے وہ فرشتے مراد ہیں کہ جب اللہ کے حکم سے عزرائیل علیہ السلام کسی کی روح کو نکالتے ہیں تو ان کے جو معاون فرشتے ہوتے ہیں وہ کافر کی جان کو سختی سے ایسے کھینچتے ہیں جس سے اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو۔ جیسے کہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ کافر مرنا نہیں چاہتا کیونکہ اسے آخرت پر یقین نہیں ہے، یا دوسرا معنی وہ اس لیے مرنا نہیں چاہتا کہ موت سے پہلے اس کو اس کا برا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ اس کشمکش کی حالت میں جب فرشتے اس کافر کی روح کھینچتے ہیں تو وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ سختیاں اس کو گھیر لیتی ہیں۔ تو اس سے مراد ہے وہ فرشتے جو کافر کی جان کو سختی سے کھینچتے ہیں۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اس دوسری آیت مبارکہ میں ان فرشتوں کا تذکرہ ہے جو مومنین کی روحوں کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ جیسے کسی چیز کی گرہ کھولی جاتی ہے تو وہ کھولتے ہی چیز بالکل آزاد ہو جاتی ہے، ایسے ہی جب مومنین کی روحوں کو نکالا جاتا ہے تو بڑی نرمی کے ساتھ نکالا جاتا ہے، جیسے گرہ کھلتی ہے۔ اب ان دونوں آیتوں میں پہلی میں کافر کی روح کو نکالنے کے حوالے سے بتایا گیا ہے، اور دوسری آیت میں مومنین مسلمین کی روحوں کو آسانی سے نکالنے کے حوالے سے بیان فرمایا گیا ہے۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور وہ تیرتی ہیں آسانی سے تیرنا، یعنی کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو وہ آسمان کی طرف جب پروان چڑھتی ہے تو ایسے جیسے پانی میں مچھلی تیرتی، بڑے سکون کے ساتھ وہ اپنے مقام علیین کی طرف سفر کر رہی ہوتی ہے۔ اور اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اور پھر ایسی روح کو فرشتے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، اسے مرحبا کہتے ہیں، اس کے لیے جنت کی جو نعمتیں ہیں اور جو آسائشیں اور آرائشیں بچھا دی جاتی ہیں۔ تو جو روح مومنین کی ہوگی وہ آسانی سے تیرتی ہوئی پرواز کرے گی اپنے مقام کی طرف، اور
فالسابقات سبقا، اور اس کے استقبال کرنے والے آگے آگے اس کے پہنچیں گے تاکہ اس روح طیب کا اچھی طرح سے استقبال کر سکیں۔ فالمدبرات امرا، اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو اپنی تدبیر کا اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں، یعنی دونوں روحوں کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جو دونوں روحوں کے حوالے سے سزا و جزا کا معاملہ طے کر دیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے اور ان کے عقیدے کی وجہ سے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو بد روحیں ہیں ان کے ساتھ فرشتے اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں جس طرح کے معاملے کی وہ حقدار ہوتی ہے، اور جو نیک اور طیب اور پاکیزہ روح ہوتی ہے فرشتے اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جس کے وہ نیک طیب مومن مسلمان حقدار ہوتے ہیں۔ یہاں تک اللہ رب العزت نے روح کے حوالے سے، موت کے حوالے سے جو آخرت کی منازل میں سے ایک منزل ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفہ، اور جس دن کانپے گی کانپنے والی، اس سے مراد ہے قیامت کا دن، جس دن ہر چیز ہلا دی جائے گی۔ اب اگلا مرحلہ بیان کیا جا رہا ہے اور وہ ہے میدان قیامت کا معاملہ، جب ہر چیز قیامت کی وجہ سے کانپ رہی ہوگی، ہر چیز اپنے اصلی مقام سے ہٹا دی جائے گی، جس طرح کے مختلف صورتوں میں اس کا تذکرہ ہوا کہ جب پہاڑ بھی روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے، زمین بھی تپ رہی ہوگی، سورج بھی سوا نیزے پہ پہنچ کے زمین کو تپش دے رہا ہوگا، تو یہ اس وقت کی کیفیت۔ تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ کیا مراد ہے؟ جب پہلا بگل بجے گا، اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت اسرافیل بگل بجائیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی، اور اس کے بعد جب دوبارہ بگل بجایا جائے گا دونوں کے درمیان 500 سال کا فرق ہوگا۔ پہلے سے قیامت آئے گی، دوسرے سے دوبارہ انسانوں کو زندہ کر کے میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، جس کا اشارہ اللہ اس آیت نمبر 7 میں فرما رہے ہیں۔ تتبعها الرادفہ، کیا ہوگا؟ اس کے پیچھے آئے گی پیچھے، یعنی دوسری مرتبہ بگل بجانا۔ اب کیا ہوگا جی؟ قلوب یومئذ واجفہ، اور کتنے ہی دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، یعنی کہ اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوگی کہ وہ دھڑک رہے ہوں گے تیز تیز، کہ اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اب ساتھ و خاشیہ، اور آنکھیں ان کی گھبرائی ہوئی ہوں گی، آنکھیں ان کے اندر خوف ہوگا، وحشت ہوگی، اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یعنی خاشیہ کا مراد ہے کہ وہ آنکھوں کو جھکائے ہوں گے، پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ یقولون، اور وہ کافر کہیں گے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم پھر الٹے پاؤں پلٹیں گے؟ یعنی کہ یہ جو وہ دنیا میں سوال کرتے تھے یہاں پہ پھر اسی واپس آ گئے، آج ہم پھر زندہ کیے گئے، آج ہم پھر سے ہم سے سوال جواب پوچھا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب ہم گلی ہڈیاں ہو جائیں گے، جب ہماری ہڈیاں بالکل گل سڑ جائیں گی، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، وہ کہیں گے یوں تو ہمارا دوبارہ زندہ کیا جانا، دوبارہ پلٹنا بڑا نقصان دہ ہے۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے ایسے اعمال نہیں کیے جو کامیابی والے ہیں، جو ان کو اچھے مقام میں بھیجے، ان کے لیے جزا ہو، ان کے لیے انعام ہو، کیونکہ وہ اپنے کرتوتوں کو جانتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو ہم نقصان ہی نقصان ہیں، خسارے ہی خسارے میں ہیں۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو اس دن ایک ہی جھڑک ہوگی۔ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کا ایک خوف، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک جھڑک۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور وہ ایک کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے، وہ میدان محشر میں اکٹھے کر دیے جائیں۔ یہاں تک 14 آیتوں میں پہلے موت کے حوال اور روح کے نکلنے کے حالات بیان کیے گئے، پھر اس کے بعد قیامت، اور پھر اس کے بعد کفار کا قیامت کے متعلق جو نظریہ تھا کہ اگر ہم دوبارہ اٹھائے گئے، زندہ کیے گئے تو یہ ہمارے نقصان دن والا معاملہ ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دن آ کر رہے گا جب تم ایک میدان میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔
آگے اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک قصے کو بڑا مختصر انداز میں اجمالی اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں. حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اسے پکارا اس کے رب نے وادی مقدس طویٰ میں. یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا. ارادہ نہیں تھا لیکن اس سے مر گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے کی وجہ سے اپنا علاقہ چھوڑ کر جانا پڑا مدین کی طرف، اور مدین حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ. وہاں پر پہنچے اور ایک طویل عرصے تک یعنی کہ 10 سال سے کچھ آگے پیچھے وہاں پر قیام پذیر رہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح شادی ہو گئی. جب شادی ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام سے اجازت طلب کر کے واپسی کا ارادہ ہوا. جب یہ واپسی کا سفر کر رہے تھے تو وادی مقدس طویٰ میں جب پہنچے تو وہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے عہدے سے سرفراز فرمایا. اللہ تعالیٰ اس کا یہاں پہ اجمال اذ ناداہ ربہ، جب پکارا ان کو ان کے رب نے وادی مقدس طویٰ میں، وہاں پر اللہ رب العزت نے پکارا. کیا فرمایا؟ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، آپ فرعون کی طرف جائیے، بے شک وہ سرکشی کرنے والا، وہ سرکشی کر رہا ہے، زمین میں اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، بلکہ یہاں تک سرکشی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ آگے آیت بھی آ رہی ہے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، آپ نے اس سے کہنا ہے کیا تو اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں کرتا، اس کی طرف رغبت نہیں لاتا، یعنی اس کو اس کے عقیدے کو آپ نے صاف کرنا ہے، اس کے ذہن کو صاف کرنا ہے جو اس کے اندر گندگی داخل ہو چکی ہے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور تیرے رب کی طرف راہ نہ بتاؤں میں تجھے، ہدایت نہ دو تیرے رب کی طرف کہ تو اس سے ڈرے. یہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کرنی ہے اور اس کو اللہ رب العزت کی طرف اور ہدایت کے راستے کی طرف بلانا ہے. وَأَرَاهُ آیَةٌ کُبْرىٰ، پھر موسیٰ نے اس سے بہت بڑی نشانی دکھائی، اور وہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات. جیسے آپ کا عصا، آپ کا ڈنڈا تھا، جب وہ پھینکتے تو اژدہا بن جاتا، جب چاہتے تھے وہ لالٹین بن کے روشنی دکھاتا. تو اس نے پھر بھی نہیں، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے تب بھی کیا کیا؟ جھٹلایا. وَعَصَىٰ، اور کیا کی؟ نافرمانی. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ اس نے پیٹ پھیر کے بھاگا، اپنی کوشش میں لگا. کیا کوشش کی اس نے؟ کسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو اور اللہ کے پیغام کا مقابلہ کیا جائے. اور اس معجزے کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے سارے ارد گرد سے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا. فحشر فنادا، لوگوں کو جمع کیا، ان کو پکارا، اور کیا کہنے لگا؟ فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں. جس طرف موسیٰ علیہ السلام پکار رہے ہیں وہ کوئی رب نہیں ہے جو میں تمہارے سامنے موجود ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا. فَأَخَذَ اللَّهُ، پکڑا اللہ نے، نَكَالَ الْآخِرَةِ، عذاب آخرت کا بھی اور دنیا کا بھی. دنیا میں کیا ہے؟ سمندر میں غرق ہوا، اور آخرت میں کیا ہے؟ جہنم کی آگ میں جلے گا، سڑے گا، برباد ہوگا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، بے شک اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرے. اس واقعے میں جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے، خشوع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اس کے لیے اس میں عبرت ہے. اگر کوئی نہیں رجوع کرتا، وہ کوئی خشیت الہی اس کے دل میں نہیں آتی، اللہ کا خوف، اللہ کی طرف جانے کا، ہدایت کا راستہ حاصل کرنے کی طلب نہیں آتی، اس کے لیے کوئی بھی عبرت
نہیں ہے۔ ان فی ذالک، اس واقعے میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے بڑا مختصر اشارتاً بیان کیا، کوئی نہیں عمل کرے گا تو اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو اس سے ڈرتا ہے، اور جو نہیں ڈرتا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات مبارکہ کو ہمیں پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وبناتہ أجمعین برحمتک یا